بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حمد و نعت کے حوالے سے۔ یہ حمد و نعت کی محافل کیوں منعقد کی جاتی ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا ہے دلوں میں۔ جب انسان کے دل میں حقیقی طور پہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ محبت ایک ایسا کرشمہ ہے کہ پھر انسان اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے وہ اگر نہ بھی کہے کہ تم ایسے کرو تو انسان محبوب کی منشا کو پہچان کے اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، بلکہ انسان سے خود بخود وہ اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں جو اس کے محبوب کے ہیں۔ نوجوان جانتے ہیں کہ جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں، کسی کو کوئی باؤلر پسند ہے، کسی کو کوئی بیٹس مین پسند ہے۔ اب انہوں نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم سے محبت کریں، بس ان سے محبت ہو گئی ہے۔ چونکہ محبت ہو گئی ہے، اب جب یہ نوجوان باؤلنگ کرواتا ہے تو اسی کا سٹائل اپناتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بیٹس مین سے کسی کو محبت ہو گئی ہے تو کرکٹ کھیلنے میں اسی کا سٹائل اپناتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت ایک ایسا کرشمہ ہے، اگر سچے طور پہ دل میں آ جائے تو پھر انسان کے اعمال خود بخود محبوب کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ تو حمد سن کے، نعت سن کے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی ان کی منشا اور ان کی مرضی میں رنگ جائے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، اگرچہ بعد میں اردو والوں نے اس کو خاص کر لیا جو اشعار کی صورت میں ہو، اور نعت کہتے ہیں اوصاف بیان کرنا، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو اور چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو۔ اب ہم اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ حمد کی تو بات یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ کی حمد سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ شاعر اپنے انداز میں رب کی حمد کرتا ہے، خطیب اپنے انداز میں رب کی حمد کرتا ہے۔ رب کی حمد تو وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرتے رہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے بھی ہوا میں صفے بنائے ہوئے اللہ کی حمد اس کی ثنا کرتے ہیں۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے۔ تو حمد یہ کسی شاعر کی نہیں ہے، یہ ہر کائنات کے ذرے کی ہے، ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، جو زمین پہ درخت ہیں سارے کے سارے قلمیں بنا دی جائیں سب درختوں کی،
اور والبحر یمدہ، اور سارے سمندر روشنائی بنا دیے جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفیت کلمات اللہ، اس کے بعد 7 سمندر اور لے آئیں، پھر اور لے آئیں، پھر اور لے آئیں، اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف پوری نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا کہ فرماتے ہیں کہ دفتر تمام گشت و بے پایاں رسید عمر، کہ رجسٹر لکھ لکھ کے ختم ہو گئے۔ دفتر تمام گشت، رجسٹر کاپیاں لکھ لکھ کے کاغذات ختم ہو گئے۔ دفتر تمام گشت و بے پایاں رسید عمر، اور عمریں انتہا کو پہنچ گئیں۔ کاغذ چھپ رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں، کاغذ بھی ختم، لوگوں کی عمریں بھی ختم۔ دفتر تمام گشت و بے پایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہیم، ابھی تو ہم آپ کا پہلا ہی وصف بیان کر رہے تھے۔ یعنی اللہ کی شان کا ابھی پہلا ہی جملہ پورا نہیں ہوا، لوگوں کی عمریں ختم ہو گئیں، قلم ختم ہو گئے، سمندر ختم ہو گئے، رجسٹر ختم ہو گئے۔ تو اللہ کی حمد تو ایسی ہے کہ یہ کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتی۔ آخری بات حمد کے حوالے سے یہ کہ دیکھیے، سب سے اونچی شان اللہ کی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی شان سب سے اونچی ہے، اور مخلوق میں سب سے اونچی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو سب سے اونچی شان اللہ کی، اور مخلوق میں سب سے اونچی شان اللہ کے بعد مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں یا اللہ تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تیری ثنا تو ویسے ہے جیسے تو نے خود کی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا اللہ میں تیری حمد کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری حمد کا احاطہ نہیں کر سکتا، تیری شان تو ویسے ہے جیسے تو نے خود بیان کی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو اور کوئی کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مہربان بنا کے بھیجا۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس قدر مہربان ہے۔ ہمیں اگر اس چیز کا اندازہ ہو تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اور پھر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب ان قریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔ یعنی میں راضی اس وقت ہوں گا جب ہر ایک میرا امتی بخش دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور ان کے اوصاف ایسے ہیں کہ وہ احاطے میں نہیں آ سکتے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ محبت کا درس ہیں، اور محبت اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی فرما برداری کی جائے۔ صرف محافل قائم کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور پھر ان کی اطاعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔